علیکم، میں امداد سمرو۔ میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں اور اسلام آباد میں ماحول گرم ہے۔ ایک تو سیاسی ماحول گرم ہے باہر، اور دوسرا بند کمروں کے اندر۔ بند کمروں سے خبریں یہ ہیں کہ عمران خان سے ان کی صوبائی حکومتوں نے بغاوت کر لی ہے، اور عمران خان کو یقین ہو گیا ہے کہ اب ان کی گرفتاری پکی، اس لیے وہ ہری پور جلسہ کرنے کے بعد دہشت گردی کے مقدمے میں ضمانت کے لیے متعلقہ عدالت جائیں گے۔ یہ ان کو مشورہ بھی دیا گیا ہے اور اس پر مشاورت ہو رہی ہے، اور ایک طرح سے یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہوا ہے کہ کل، کیونکہ کل تک کی تو عمران خان صاحب کی ضمانت ہے، حفاظتی ضمانت، راہداری ضمانت جو دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کے بعد اب ان کو کل پیش ہونا ہے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ہری پور کا جلسہ ہوگا اور اس کے بعد عدالت جائیں گے، تاکہ گرفتار نہ ہو جائیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وزیر داخلہ، وہ تو اپنا ارادہ ظاہر کر چکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت سے ہی گرفتار کیا جائے گا اگر ان کی ضمانت کی منظور نہیں ہوتی، پکی نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی تک تو وہ راہداری ضمانت پر ہیں اور مقدمہ سنگین ہے، مقدمہ ہے دہشت گردی کا، مقدمہ ہے جج کو، سٹنگ جج کو دھمکی لگانے کا، اور اس معاملے پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہوا ہے توہین عدالت کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جب میں بات کر رہا ہوں تو کچھ دیر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی پہلی سماعت بھی ہے، 3 رکنی بینچ، لارجر بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا جج صاحبہ کو دھمکی دینے کے معاملے پر۔ لہٰذا معاملہ خان صاحب کو یقین ہو چلا ہے کہ یہ سنگین ہے، لہٰذا اب عمران خان صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے دور چلے جائیں۔ ایک ہوتا تھا نا کسی زمانے میں، آصف زرداری صاحب کو ان کے جو پیر ہوا کرتے تھے وہ ان کو مشورہ دیتے تھے کہ جی اب آپ کے ستارے گردش میں ہیں، اب آپ پہاڑوں سے دور رہیں گے، تو آصف زرداری صاحب جا کر کراچی بیٹھ جاتے تھے اور کئی ماہ کراچی بیٹھے رہتے تھے۔ پھر زرداری صاحب کو کہا جاتا تھا کہ اب آپ کے ستارے جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے سمندر سے دوری اختیار کرنی ہے، تو زرداری صاحب جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے اسلام آباد آ کر۔ تو عمران خان صاحب کو ان کو تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو مشورہ گھر کے اندر ہی مل جاتا ہے کہ ستارے کیا کہتے ہیں، ستارے کس طرف جا رہے ہیں، لیکن اب ستاروں سے معاملہ جو ہے لگتا ہے کہ آگے چلا گیا ہوا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو اب یہ مشورہ دیا گیا کہ اسلام آباد چھوڑ دیں۔ اسلام آباد چھوڑ کر خان صاحب کو کہا گیا کہ لاہور چلے جائیں، لاہور پنجاب میں آپ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں، کیونکہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں عمران خان صاحب پنجاب سے اگر ہار گئے یا پنجاب سے اگر نہ جیت سکے جو پنجاب کے حلقے ہیں، تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہوگی۔ ایک حلقہ لاہور کا ہے، فیصل آباد کا ہے، اور اس کے علاوہ ننکانہ صاحب کا حلقہ ہے، تو وہاں سے خان صاحب اگر نہیں جیت سکتے، ابھی تو کاغذات کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال خان صاحب کو کہا گیا کہ پنجاب پولیٹیکلی زیادہ بہتر ہوگا، پنجاب میں اگر ہم رہتے ہیں، اپنی حکومت ہے تو بچت ہو جائے گی۔ لیکن کہانی دلچسپ ہے، کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی دونوں صوبائی حکومتوں نے اس بار منع کر دیا ہے کہ جی آپ آئیں بسم اللہ، لیکن اگر آپ کی گرفتاری کے آرڈر ہوئے، آپ کو اگر کسی عدالت نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، پھر اگر اسلام آباد کی پولیس آپ کو گرفتار کرنے آتی ہے، کوئی اور فورس گرفتار کرنے آتی ہے، تو پھر ہم ریزسٹ نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 25 مئی کا لانگ مارچ عمران خان صاحب اسلام آباد لے کر آئے تھے اور اسلام آباد آ کر پہنچے، اور یہاں پر 26 مئی کی صبح جب لانگ مارچ انہوں نے کال آف کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی دھرنا نہیں دیا اور واپس جا رہے تھے، تو واپس جانے کے بعد وہ بنی گالہ پہنچے، چلے گئے بنی گالہ سے، پھر انہوں نے منہ ہاتھ دھویا اور ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر پشاور چلے گئے، اور 1 مہینے تک خیبر پختونخوا میں جلسے کرتے رہے، اور حفاظتی ضمانت لینے کے باوجود پنجاب اور اسلام آباد نہیں آئے، اور اس وقت پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت تھی، تو عمران خان صاحب نہیں آئے تھے گرفتاری کے ڈر سے، اور کے میں بیٹھے رہے تھے۔ تو اس بار بھی خان صاحب کو جو مشورہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ جی آپ پنجاب چلے جائیں یا خیبر پختونخوا چلے جائیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں حکومتوں نے خان صاحب کو کہا ہے کہ جی جس طرح پہلے آپ کے کے آئے تھے اور آپ کو ہم نے پراپر ایک ڈھال بن کر آپ کی حفاظت کی تھی، تب معاملہ اور تھا، اب معاملہ اور ہے۔ اب آپ کے اوپر شہباز گل کا معاملہ بھی پڑ گیا ہوا ہے۔ شہباز گل جو ہے وہ اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہے، شہباز گل پولیس کسٹڈی میں ہے۔ شہباز گل کے وہ کل بلکہ چھاپا بھی پڑا شہباز گل کے اس میں پارلیمنٹ لاجز پر، اس کو لے جا کر گل صاحب کو وہاں سے چیزیں نکالی گئیں۔ لال ڈائری خاص فوکسڈ ہے اس میں، ویسے تو پسٹل بھی برآمد ہوا ہے، اپنا پاسپورٹ بھی برآمد ہوئے ہیں وہاں سے، ان کے اپنے 2 شناختی کارڈ بھی اور سیٹلائٹ فون بھی، لیکن لال ڈائری کا قصہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو بہرحال شہباز گل صاحب والے معاملے کے بعد عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اب آپ کو اس طرح پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔
اس کا ثبوت جو ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کا اعتراف تحریک انصاف کے اندر سے آیا ہے کہ ہماری صوبائی حکومتیں ہم سے اب تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر حکومت ہے کہ جو عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے بس کوئی بہانہ چاہتی ہے کہ جی ہمیں بہانہ ملے کہ عدالت اجازت دے دے، بس صرف کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں، پھر جہاں مرضی ہم گرفتار کریں گے۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے تو یہ کہا کہ جی ہم عدالت کے اندر سے گرفتار کریں گے، وہ زیادہ بہتر جگہ ہوگی انسداد دہشت گردی کی عدالت۔ اب کل عمران خان صاحب جب ہری پور کا جلسہ کریں گے تو رات مطلب 3 دن کی ہوتی ہے تو رات 12 بجے تک تو ان کی ضمانت ہو جائے گی ختم۔ اب اگر کل رات 12 بجے تک کی ضمانت ان کی ختم ہو جاتی ہے تو پرسوں صبح پھر ممکن ہے وہ جائیں، یا ممکن ہے کہ وہ کے پی کے سے نکلیں ہی نہ، وہاں بیٹھ جائیں۔ اب جو معاملہ ہے آصف زرداری صاحب جن کے متعلق کل خبر آئی تھی، میڈیا نے رپورٹ کی تھی، جیو نے رپورٹ کی تھی، اور ہم نے کوٹ کر کے آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کی تھی کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہیں عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا، تو وہ اب لیکن آصف زرداری صاحب نے اپنی پارٹی میٹنگ میں پارٹی کے وزراء سے ملاقات میں جو بات کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں تو کہیں سے یہ نہیں لگ رہا کہ زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ عمران خان گرفتار نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنی بدماشی دکھا رہے ہیں ریاست کے ساتھ عمران خان صاحب، اور خان صاحب جو ہے پہلے اداروں کو، فوج کو دھمکیاں دیتے تھے، اب ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کی سیاست قابل قبول نہیں ہوگی۔ کہ اشارہ انہوں نے واضح الفاظ میں دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو ہے ہمارے لوگ سیلاب متاثرین، ان کی طرف ہمیں آنا چاہیے، سیاست ہمیں کر لینی چاہیے فی الحال کچھ عرصے کے لیے، جو سیاسی معاملات ہیں، سیاسی لڑائی جھگڑے، ان سے ذرا کنارہ کر کے ان کو یہیں چھوڑ کر فی الحال لوگوں کو کی امداد کریں۔ واقعتاً لوگ جو ہیں وہ سندھ میں، پنجاب کا جو جنوبی پنجاب کا ایسا خاص طور پر ڈیرہ غازی خان اور بلوچستان تو پورا کا پورا تباہ ہوا ہے، تو وہاں پر ہمارا فوکس نہیں ہے، میڈیا کا فوکس بھی نہیں ہے، حکومتوں کا فوکس بھی نہیں ہے۔ پنجاب میں دیکھیں، پنجاب کی ایک ڈویژن متاثر ہوئی ہے، اور پنجاب میں اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں، متحرک ترین وزیر اعلیٰ کہلائے جاتے تھے پرویز الہی صاحب، وہ نہیں جا رہے وہاں پر۔ بلوچستان میں آپ دیکھیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، حکومت ہے ہی نہیں وہاں پہ، پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی نظام بھی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ابھی نکلے 2-3 روز سے، وہ اور بلاول بھٹو نے بھی اپنا جو دورہ تھا یورپ کا وہ ملتوی کر کے وہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن جو لوگوں کی مدد ہونی چاہیے، سیلاب اتنا بڑا جو طوفانی برساتیں جو چل رہی ہیں مسلسل، جو ریاست کو، جو حکومتوں کو، جو سیاستدانوں کو، جو مخیر حضرات کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ پورا کا پورا میڈیا کا فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے، اور عمران خان صاحب اپنے آپ کو ریاست سے بڑی طاقت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو اس غلطی سے وہ غلط فہمی خان صاحب کی دور کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی جو صوبائی حکومتیں ہیں میرا خیال ہے وہ مینیج کر لی گئی ہیں۔ اب اس کا جو ثبوت ہے میں کہہ رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے۔ جب ٹویٹ کی پہلی لائنز میں نے پڑھی نا تو مجھے یوں لگا کہ یار اب ان کو بھی آ گئی بات، وہ جو زرداری صاحب کہہ رہے تھے، ہم بڑے عرصے سے گزارش کر رہے ہیں کہ یار سیاست سے تھوڑا سا وقفہ دے دیں۔ لوگ جو جن کے لیے آپ سیاست کرتے ہیں، جن کے لیے آپ کو حکومت چاہیے ہوتی ہے، ان کی ذرا جا کر خبر لیں کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ لوگوں کے گھر نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور آپ کو لگا ہوا ہے کہ جی شہباز گل کو پکڑ لیا، شہباز گل کو زبردستی کیلا کھلا دیا۔ شہباز گل کا جو مسئلہ بڑا دلچسپ ہے۔ کل شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میرے پہ تشدد ہوا ہے، عدالت میں کہہ رہے تھے میرے اوپر بدترین تشدد ہوا ہے۔ کہتے کیا تشدد ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے 10-15 بندوں نے پکڑ کر میری شیو کی ہے، ان کو پتا تھا کہ میں جو ہے وہ مونچھیں نہیں رکھتا، صرف میری داڑھی جو ہے وہ انہوں نے وہ کی ہے، شیو کی ہے میری، لیکن میری مونچھیں رہنے دی ہیں۔ میرے اوپر بڑا تشدد ہوا ہے جج صاحب کے سامنے تو انہوں نے جنسی تشدد کا ذکر نہیں کیا، لیکن میڈیا جب چھاپے کے دوران کل رات کو پارلیمنٹ لاجز کے وقت پر جو ان کے کمرے پر جو چھاپا ڈالا تھا، ان کو لے جا کر چیزیں برآمد کی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میرے اوپر جنسی تشدد بھی ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے ملزم کہہ رہے ہیں کہ جنسی تشدد ہوا ہے تو اس طرف بھی جانا چاہیے، لیکن گزارش کرنے کا مطلب یہ کہ فوکس پورا کا پورا شہباز گل کی طرف، اور سیلاب متاثرین جو ہیں وہ ان پر کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا۔ تو فواد چودھری صاحب کا جو ٹویٹ تھا یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ لیں، جو پہلی لائن ٹویٹ کی، مجھے لگا کہ جی شہباز گل صاحب فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ ان کو اب ان کے دل میں درد جاگا ہے لوگوں کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں لوگوں نے وزیر بننے کے لیے، ہماری حکومتوں کو لوگوں نے وزیر بننے کے لیے نہیں منتخب کیا۔ تو مجھے لگا کہ اب وہ کہیں گے کہ اگلا جملہ یہ ہوگا کہ جا کر جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے پنجاب میں، چاہے سندھ میں، ان کی مدد کریں۔ بھائی حکومت اگر پنجاب پورا کا پورا محفوظ ہے سوائے ڈیرہ غازی خان کے،
تو ہوتا ہے کہ اگر ایک صوبہ محفوظ ہے، دوسرا متاثر ہے، تو جو محفوظ صوبہ ہوتا ہے وہ دوسرے صوبے کی مدد کرتا ہے. دنیا کے باہر کے ملک جو ہیں وہ آ کر مدد کرتے ہیں، تو اپنے صوبے بھی ایک دوسرے کی مدد کر ہی لیتے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا اس طرف کو اشارہ کر رہے ہیں، اس طرف بات کر رہے ہیں. لیکن جب آگے میں نے پڑھا تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب 25 مئی ہوا، شہباز گل کا معاملہ ہے، یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں لوگوں کی، ہماری صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کا رد عمل جو ہے وہ مایوس کن ہے، اور لوگ ان سے مایوس ہو رہے ہیں، اور لوگ اس طرح وہ برداشت نہیں کریں گے، اس طرح کی وہ بات کریں. تو وہاں جا کر پھر میں نے آپ کو اپنا میرا دماغ جو ہے وہ ٹھنکا کہ نہیں یہ معاملہ گڑبڑ ہے. پھر میں نے پتہ کیا ادھر ادھر، تو پتہ چلا کہ جی پرویز الہی صاحب نے، وہ جو کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ پرویز الہی صاحب سے کل جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو بتا دیا تھا کہ جی میں آپ کو اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتا. کل جو میٹنگ ہوئی پرویز الہی صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا الیکشن ٹھیک ہے، الیکشن میں آپ کو فل سپورٹ ملے گی، آپ نے کوئی جلسہ کرنا ہے آپ کو فل سپورٹ ملے گی، آپ نے اگر پنجاب میں آ کر رہنا ہے، جہاں رہیں گے سرکاری دفاتر، سرکاری گاڑیاں، جتنا بھی پروٹوکول ہو سکتا ہے، میکسیمم پروٹوکول ہو سکتا ہے، پاکستان میں آج تک کسی کو نہیں ملا ہوگا، اتنا آپ کو مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے پروٹوکول کا. لیکن یہ جو ریاست کے سامنے بڑی طاقت بننے کا آپ جو مظاہرہ کر رہے ہیں نا، اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. یہ جو شہباز گل صاحب کا معاملہ ہے وہ اس میں پہلے تجربہ ہو بھی چکا ہوا ہے انکار کا. شہباز گل کو جس دن جوڈیشل ریمانڈ پر جیل سے واپس پولیس کے حوالے کرنے کا آرڈر ہوا تھا اڈیالہ سے، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کسی صورت شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. تماشا لگا رہا، پورا دن تماشا لگا رہا، کئی گھنٹے، 5 گھنٹے ریزسٹنس ہوئی، اور آخر میں پرویز الہی صاحب نے مداخلت کر کے کہا کہ نہیں، پولیس کو اور اپنے جیل انتظامیہ کو کہ ریزسٹنس مت کرو، عدالت کا آرڈر ہے اور حوالے کر دو پولیس کے، اسلام آباد پولیس کے. تو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا شہباز گل صاحب کو. تو ایک تو نمونہ وہ سامنے آ چکا ہوا تھا. دوسرا، اب عمران خان صاحب کے اوپر بغاوت کا مقدمہ، غداری کا، اپنا دہشت گردی کا مقدمہ. تو خان صاحب چاہ رہے تھے کہ اس میں اگر مجھے عدالت میرے گرفتاری کی آرڈر کرے تو میں وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ لاہور میں آ کر بیٹھ جاؤں، یا یہاں پر جو پنجاب ہاؤس ہے اسلام آباد وہاں بیٹھ جاؤں اور مجھے فل پروٹیکشن دی جائے، یا میں پنجاب کے کسی بھی علاقے میں جا کر بیٹھ جاؤں اور مجھے وہاں پر پوری کی پوری جو پنجاب کی جو صوبائی فورسز ہیں وہ مجھے تحفظ فراہم کریں. تو پرویز الہی صاحب نے انکار کر دیا. ایک وقت یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ختم ہوا اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اب 6 دنوں کے بعد دوبارہ آؤں گا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں عمران خان صاحب کے ایک جلسے میں محمود خان جو سی ایم ہے وہاں کے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اب بتا دوں ان کو، شہباز شریف کو اور رانا ثناءاللہ کو، کہ اب اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی تو پھر میں اپنی صوبائی فورسز کے ساتھ اسلام آباد آؤں گا، یعنی اسلام آباد پر حملہ کروں گا. کل ہی پرسوں علی امین گنڈاپور کا ٹویٹ تھا کہ ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے. تو یہ جو ریاست سے بڑی طاقت بننے کی عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے، تو صوبائی حکومتوں نے، یعنی پنجاب اور کے پی کے جو میٹر کرتی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی نہیں، یہ سیاست میں ہم آپ کے ساتھ نہیں، آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. وجہ سادہ سی ہے، وجہ یہ ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد سے، عدالتی آرڈر پر گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد سے جو پولیس جاتی ہے پنجاب، راول پنڈی میں بیٹھے ہیں، میاں والی میں بیٹھے ہیں، زمان پارک لاہور میں بیٹھے ہیں، سی ایم ہاؤس لاہور میں بیٹھے ہیں، جہاں مرضی بیٹھے ہیں، وہاں پر جاتی ہے پولیس اور اسلام آباد کی عدالت کا آرڈر ہے، اور وہاں پر پنجاب کی پولیس جو ہے وہ بندوقیں لے کر کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں جی ہم اپنے قائد کو آپ کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے. تو یہ ہوگا اپنا وفاقی حکومت کو، عدالت کو کام کرنے سے روکنا. تو یہاں سے پھر آغاز ہو جاتا ہے، جواز مل جاتا ہے گورنر راج کا. تو عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یار آپ کے پاس حکومتیں ہیں، آپ ان حکومتوں کو پولیٹیکلی تو ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پر اور آئینی طور پر ہم وفاق کے خلاف بندوقیں اٹھا کر یا وفاق کے خلاف جو راستے بند کر کے ہم نہیں اپنا قائم رہ سکتے، ہم ختم ہو جائیں گے. یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا. یہی بات محمود خان صاحب نے بھی ان کو کہی کہ یار دیکھیے اگر عدالت کا حکم آتا ہے، عدالت کا آرڈر آتا ہے کہ شہباز گل کو یا عمران خان کو یا فلاں کو گرفتار کرو، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب ایف آئی اے میں جو معاملات ہیں فورن فنڈنگ کیس کے، اس میں بھی آگے چل کر گرفتاریاں متوقع ہیں، وہاں پر بھی بڑی چھان بین جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل رہی ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ جو ریاست کے اوپر ایک الگ سے ریاست بننے کی کوشش کر رہے تھے، ایک الگ سے اسٹیبلشمنٹ انہوں نے بنا لی تھی. گرفتاری کی خبر ملتے ہی جتھے لوگوں کے بنی گالہ پہنچ جاتے تھے. پنجاب میں لاہور میں ان کی اپنی حکومت ہے، اور وہاں پرسوں رات کو
انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنا لبرٹی چوک پر ٹائر جلائے. تو جو عمران خان صاحب جس طرح کی پولیٹکس کر رہے ہیں اس میں ان کو اپنی صوبائی حکومتوں نے کہہ دیا ہے, بغاوت کر دی ہے کہ خان صاحب یہ والی پولیٹکس ہم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس کا ثبوت ہے فواد چودھری صاحب کا یہ ٹویٹ. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب مزید کتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں. ریاست کے اوپر جو طاقت بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں. ابھی تو توہین عدالت والا معاملہ, ابھی دہشت گردی کا جو جس کی جو ضمانت ہے وہ ابھی اس کے لیے انہوں نے جانا ہے عدالت میں. ابھی کافی سارے معاملات فوراً مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے, یا ممکن ہے کہ اگر عدالت کل جو دہشت گردی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہ ضمانت نہ دے, کیونکہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آ چکا ہوا. جب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے اور توہین عدالت کا نوٹس لیا جائے تو پھر نچلی عدالت جو ہے وہ ذرا ہوتی ہے تذبذب کا شکار کہ اب کیا کیا جائے, کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کو نوٹسز جانے ہیں. نوٹس جانے کے بعد وہ اپنا موقف آ کر پیش کریں گے عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتائیں گے آ کر کہ جی میں نے کیوں کہا تھا. اگر عدالت کو مطمئن کر سکے ٹھیک, اگر نہیں کر سکے تو پھر شوکاز نوٹسز ہوں گے. تو نچلی عدالت جو ہے وہ پھر متاثر ہوتی ہے اس کی کارروائی, اگر اس ہائی کورٹ لیول پر معاملہ بھی چل رہا ہو پیرالل. اور وہاں پر آپ کو پتہ تو ہے فورن فنڈنگ کیس میں وہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر کے خلاف مسلسل تقاریر کرنے پر وہاں سے الگ سے عمران خان صاحب کو توہین عدالت کے نوٹسز گئے ہوئے ہیں. تو خان صاحب جو ہے وہ اب جتنا زور لگائیں گے, وہ جو میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ جتنا زور لگائیں گے اتنا دھستے جائیں گے, کیونکہ دلدل میں پھنسے ہیں اور دلدل میں پھنسنے والے کو باہر سے جب تک مدد نہیں ملتی تب تک وہ نہیں نکل سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.